جو آپ نے پچھلے ہم نے کیا پڑھا تھا، ایک تو تمہید پڑھی تھی اور دوسرا ہم نے کیا پڑھا تھا، کہ جو ہے یہ تمام ساری جو ہے وہ اس پہ خودی کی جو ساری کائنات کی جو بنیاد ہے وہ خودی کے اوپر ہے. اصل جو ہے وہ کائنات وہ خودی کے اوپر، ہر چیز ہر ذرہ اپنی خود منمائی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور انسان کے اندر آ کے یہ جو صلاحیت ہے یہ اپنے کمال پر پہنچتی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے. وہ جب شعور کے ساتھ وہ لنک ہوتی ہے، اس کو عشق دیا ہے، جب اس کے ساتھ وہ لنک ہوتی ہے تو یہ اپنے جو ہے پھر وہ اگر مطلب کہ لوئسٹ لیول سے لے کے یہ معراج تک جو ہے اس کی پرواز ہوتی ہے. اب جو یہ دوسری بحث جو ہے یہ دیکھیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے اندر ایز اے نیشن، ایز اے مسلم پیپل، آپ کے اندر ان چیزوں کی کمی ہے. یہ ہمارے اندر وہ زندگی کے جو مسئلے مسائل ہیں اس میں وہ پہلی چیز جو ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیان میں کہ حیات خودی جو ہے از تخلیق و تولید مقاصد، یعنی کہ خودی کی جو زندگی ہے اس کا انحصار کس کے اوپر ہے؟ مقاصد پیدا کرتے رہنے پر. مسلسل جب آپ کا یہ مقصد جو بھی ہے ایک نہج پہ پہنچ گئے، ایک مقصد آپ نے حاصل کر لیا، اس کے بعد آپ کو کوئی دوسرا مقصد اس کے ہائر لیول کے اوپر آپ کو جانا پڑے گا. جہاں بھی جمود یا سکوت یا ٹھہراؤ ہوا وہ آپ کی ارتقاء کے لیے موت ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے اس میں آگے بڑھنے کی جو ہے وہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے. تو اب یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ زندگی کی خودی کی جو بقا ہے اس کی، وہ اس کے اوپر کس چیز کے اوپر اس کا انحصار ہے؟ وہ ہے مدعا. یہ سارے الفاظ علامہ نے استعمال کیے ہیں. مقصد، جستجو اور آرزو، یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں سارے. یعنی کہ جو ہے زندگی میں مقصد کے بغیر آپ کے اندر کیا رہ جاتا باقی؟ اگر آپ کی لائف میں مقصدیت نہیں ہے دین واٹ ایلس دیر؟ پرپز لیس، میننگ لیس ہو گیا نا. کوئی سینس آف اچیومنٹ، کوئی کریٹیوٹی کوئی نہیں ہے آپ کے اندر، یا آگے بڑھنے کی ڈیزائر نہیں ہے، تو کیا ہوئی زندگی؟ وہ وہی اسی ڈیڈ لائف ہوئی. پھر آپ کی زندگی اور جانور کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں. کہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، انہوں نے بھی کھانا پینا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں اور مر جانا ہے. صرف ان کا یہ انہوں نے جنازہ کسی نے نہیں پڑھنا، آپ کا جنازہ شاید کو پڑھ لے. لیکن جو مقصد ہے اس کو آپ نے حاصل کس طرح کرنا ہے؟ وہ جب تک آپ کے اندر آرزو پیدا نہیں ہوگی آپ مقصد حاصل نہیں کر سکتے. اور کوئی طریقہ ہے تو بتائیں مجھے. واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دس؟ یعنی کہ جو پرپز ہے ان لائف وہ
اچیو نہیں ہو سکتا ڈیزائر کے بغیر. کوئی مقصد آپ بنائیں گے تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو تگ و دو جو آپ کو زندگی میں کروائے گا وہ یہ کروائے گی. سو اس لیے یہ اس نظم میں جو آپ آج پڑھیں گے اس میں آپ وہ دیکھیں گے کہ جس انسان کے اندر آرزو ختم ہو جائے وہ ایک زندہ چلتی ہوئی لاش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نتھنگ، ایک زومبی ہے. اور یہی چیز جو ہے، یہ جو آرزو ہے، یہ دنیا کے ہر چیز میں پائی جاتی ہے. جس طرح خودی پائی جاتی ہے، آرزو بھی ہے. آرزو کے بغیر خودی قائم نہیں رہ سکتی، اس کی ارتقائی ممکن نہیں ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پروسیس آف ایوولوشن ہے جس کو ہم وہ کہتے ہیں، وہ بھی آرزو کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے. ایک اینٹ ایٹر جو ہے، ایک جانور ہے جس کی اتنی لمبی سی وہ منہ اس کا ہوتا ہے اور اس کی زبان وہ نکالتا ہے تو کچھ 4 فٹ کی اس کی زبان ہوتی ہے، جو کہ اینٹ ہلز کے اندر جا کے ان کے اندر سے کیڑے پکڑ کے اندر لے آتی ہے. وہ کیوں ہے اس طرح؟ وہ اس طرح ہے کہ اس کو وہ کیڑے کھانے کی جو اس کی آرزو ہے اس کے اندر، خدا نے اس کو اس کے مطابق جو ہے اس کی تعمیر کر دی، اس کا ارتقاء کر دیا. اینڈ لائک وائز انسان کا بھی اس طریقے سے. سو دا تھنگ از دس کہ یہ آرزو کی وجہ سے علامہ اس میں یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تیتر کو اگر اس کی رفتار ملی ہے چلنے کی تو اس کی آرزو کی وجہ سے ملی ہے. اگر کسی اور جانور کو اس کی خاص جو ہے اس کی چونچ ملی ہے تو وہ اس کی آرزو کی وجہ سے ملی. اب آپ یہ دیکھیں مختلف پرندے ہیں اور وہ ہر پرندہ جو ہے وہ کوئی وہ بیج نہیں کھاتا. صرف یہ جس طرح آپ کی یہ ہمنگ برڈ ہوتی ہے وہ صرف نیکٹر کو چوستی ہے پھولوں میں سے. اس کے پروں کی رفتار بھی اس طرح ہے کہ اس کو کچھ 3,500 ٹائمز پر سیکنڈ اس کے پروں کی رفتار ہے. وہ بالکل جس طرح ہیلی کاپٹر کھڑا ہو جاتا ہے نا، وہ بھی اس طرح کھڑی ہو جاتی ہے اور اس طرح، اور وہ بیٹھتی نہیں ہے اس طرح، وہ کھڑے ہو کے ہی اس طرح وہ اڑتی ہوئی جو ہے وہ سارا نیکٹر چوس لیتی ہے. سو وٹ ایور دا تھنگ از دس کہ یہ لائک شیر کو آپ وہ دیکھیں کیونکہ اس کو گوشت کھانے کی آرزو ہے، تو اس کے دانت، اس کے جبڑا، اس کی وہ پکڑ، اس کے پنجے جو ہیں اس کی ڈیزائر کو کیٹر کرتے ہوئے اس کی شکل اس طرح کی جو ہے وہ بنتی جا کے. تو یہ 2-4 چیزیں ہیں اس میں جو ہے کہ اس سے آپ یہ دیکھیں کہ آرزو سے جو ہے ایک نمبر 1 پوائنٹس میں اگر آپ لے لیں سم آف دا پوائنٹس کو کرتے ہوئے کہ آرزو سے جو ہے وہ آپ کے عقل کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ کسی چیز کی آپ کو ڈیزائر ہے کوئی مقصد حاصل کرنے کی تو آپ کو ترکیب لڑائیں گے، کوئی طریقہ کار سوچیں گے، کوئی کریٹیوٹی آپ کے ذہن میں آئے گی بھی اس طرح مشکل ہے اس کو حاصل کرنا، تو اس کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے. مثلا آپ اگر PhD کرنی ہے نوجوان نے کسی نے تو اس کے لیے وسائل چاہیے ہوں گے، ایڈمیشن چاہیے ہوگی، تو آپ اس کے لیے کوئی حل کریں گے کہ نہیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ نہیں، کوئی طریقہ کار آپ وہ دیکھیں گے کہ نہیں. اگر وہ میرٹ میں نہیں ہوتا، کوئی اس طرح ہو جائے، کوئی فلانا ہو جائے، تو یو ول اپنی تمام تر صلاحیت جو ہے وہ اپنے آپ اس کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں گے. اور کیونکہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے تو اس کو مقصد کو حاصل کرنے میں آپ کو وہی طریقہ کار جو آپ کریٹیولی وہ کریں گے اور یو ول اسٹرگل فار اٹ. پھر ہے کہ نئے راستے جو ہیں وہ آپ کے اسی وجہ سے نکلتے ہیں. جب آپ اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں تو وہ نئے راستے بھی نکلتے ہیں اور آپ کی تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی نکلتی ہے. ٹھیک
ٹھیک ہے ذہن پہ زور ڈالیں گے تو تگ و دو کریں گے نا, کچھ کوشش کریں گے. پھر اس میں جو ہے وہ علامہ کہتے ہیں کہ تیسری چیز جو ہے جس سے دل کی بیداری پیدا ہوتی ہے. دل کی بیداری تو پیدا ہونی ہے نا, وہ کس طرح ہوتی ہے بتائیں؟ دل کی بیداری کیوں ہوتی ہے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ جب آرزو ہوگی تو طرف یہ دیکھیں کس طرح ہر چیز جو ہے یہ لنک ہوتی جا رہی ہے. وہ تو یہ جو چیز ہے جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بیدار دل, علماء کا کیا شعر ہے, دل بیدار فروخی دل بیدار قراری مس آدم کے حق میں یہ مس آدم کے حق میں ہے, مس آدم کے حق میں ہے, کیمیا ہے دل کی بیداری. کہ جو بیدار دل, ایک زندہ دل جس کو آپ وہ کہتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, وہ آپ کے اندر کیا چیز وہ کریٹ کرتی ہے. مس کہتے ہیں تانبے کو, پیتل کو. یعنی کہ اگر آپ کی حیثیت ایک پیتل جیسی ایک سستی چیز کی ہے, آپ کی صلاحیت یا آپ کی ویلیو, تو وہ زندہ دلی جو ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ایسا کیمیا جس کو ہم وہ کہتے ہیں, یہ الکمی, یہ کیا الکمی ہے, which has the capability of turning بیس میٹل, بیس یعنی کہ آرڈنری میٹل, انٹو گولڈ. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی جو ایک لوور لیول کے اوپر آپ کی زندگی گزر رہی ہے, یہ آپ کو ٹرانسفرمیشن کر دے گا فرام سم تھنگ ویلیولس ٹو سم تھنگ ایکسٹریملی ویلیوبل. ہاں, تو تڑپنا پھڑکنا, وہ بیدار دل جب تک نہ ہو تو وہ نہیں وہ پیدا ہوتا. سو اس میں جو ہے وہ علامہ دو چیزیں وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جس کا آج اس کے گزرے کل سے بہتر نہیں ہوگا, وہ شخص جو ہے وہ مردہ ہے. یہ ایک رسول اللہ کی حدیث بھی ہے میرے خیال میں, کہ جس میں وہ میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ جس کسی کا بھی آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہوا تو وہ خسارے میں رہا. تو اس میں یہ علامہ کا یہ شعر ہے کہ اگر امروز تو کیا ہے, تصویر دوش است, کہ اگر آج تمہارا آج جو ہے وہ کل جیسا ہی ہے, تو یہ جان لو پھر کہ تمہاری خاک کے اندر, تمہارے جسم, تمہارے وجود کے اندر جو ہے وہ زندگی کا شرار, اس کی تڑپ جو ہے زندگی کی وہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ اس کو دیکھیں کہ اس سے کوئی بہتر جو ہے وہ, جس کو ہم آج کل وہ بہت وہ کرتے ہیں یار, وہ یہ جو بڑی ہے کہ استادوں کی کلاس پہ پیدا ہو گئی ہے جو موٹیویشنل اسپیکرز کے لیے, تو یہ تو جو ہے مطلب اٹ از بیسڈ آن آر سینگ آف دا پروفٹ. اس سے بہتر کوئی ہو سکتی ہے آپ کو کیا, آپ کو انسپریشنل چیز ہے.
تو یہ اس چیز کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے علامہ نے اس کو یہ یوسف سلیم چشتی کو یہ کہا تھا کہ آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ متحرک لاشیں ہیں. چلتی پھرتی لاش. ہاں متحرک. یہ کیا ہوتی متحرک لاش؟ یہ ہم سارے جو ادھر بیٹھے یعنی بس سانس چل رہی ہے. سانس چل رہی ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, بس سو رہے ہیں, اور وہ عمل نہیں ہے, زندہ دلی نہیں ہے, آرزو نہیں ہے, مقصدیت نہیں ہے. جو پیچھے آپ نے پڑھا کچھ بھی نہیں ہے کہ تو وہ ہے متحرک لاشیں. ایک لاش کی مانند ہی ہے نا. اگر کوئی مقصدیت نہیں ہے تو جو بھی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے نا. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی, پیدا ہو اگر کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. آگے بھی پڑھے نا کیوں خام رہتی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آرزو جو ہے وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتی, یا مطلب کہ وہ تو کہہ رہے ہیں نا آپ کو پیدا کرنی پڑے گی, وہ اس کے بغیر آگے کام ہی نہیں چلنا. سو اینی وے جو ہے. اور دوسرا جو چیز ہے کہ اس سے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جستجو اور عمل کا جو وہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے. آپ کے فعل افعال جو ہیں اور اعمال جو ہیں ان میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. اور یہی آرزو جو ہے یہ دنیا کی ہر شے میں رواں دواں ہے. گھاس کی ایک پودے کی نکلنے کی آرزو ہے, بیج سے درخت ابھرنے کی آرزو ہے. انسان اگر کوئی ہائر چیز یا کچھ بھی اپنا مقصد حاصل کرتا ہے تو وہ مقصد حاصل کرنے کی اس کی آرزو ہے جو اس کو ڈرائیو کرتی ہے. یعنی کہ آرزو نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. دوسری چیز جو ہے اس میں آپ وہ دیکھیں کہ عقل کا جو ہے وہ راستے نہیں کھلتے. نئے علوم و فنون جو ہیں آپ کے پیدا ہی نہیں ہو سکتے اگر آپ میں وہ آرزو نہ ہو. یہ کس طرح اتنے علم اور جو فن اور یہ جو سائنس ٹیکنالوجی پیدا ہوگی؟ اٹ از دا ڈیزائر ٹو ڈسکور مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور. اینڈ اسی سے آپ وہ دیکھیں کہ پہلے جو اگر ایک فلسفہ تھا یا ایک فزکس تھی تو آگے اس کے کوئی کتنے 100 اس کی برانچز کھل گئی ہوئی ہیں مختلف. ایسٹرو فزکس, نیوکلیئر فزکس, پتہ نہیں کیا کیا, اور کوانٹم فزکس. اور بنیادی طور پہ تو ایک فزکس ہی تھا نا سبجیکٹ جب انیشلی تھا وہ. سو یہ چیزیں جو ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو تمام جو ہے علم اور فن یعنی کہ علوم جتنے بھی ہیں آپ کے اور فنون سائنس ٹیکنالوجی وغیرہ جتنی بھی جو ہیں یہ علامہ کہتے ہیں یہ آپ کے کیا ہیں, یہ انسان کے لفظ استعمال کیا پیش خیزان. پیش خیزان کہتے ہیں غلاموں کو, خدمت گزار, آپ کی خدمت کرنے والے. خیزان کا کیا مطلب؟ اٹھنے والے, سامنے سے اٹھنے والے. پیش سامنے ہے نا, اور خیزان جو ہے وہ السلام علیکم اٹھنے والے ہیں. تو وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جتنے علم اور یہ علوم جو ہیں یہ آپ کو سرو کرنے کے لیے ہیں. یعنی کہ صرف آپ کا جو ہے یہ مقصد نہیں ہے زندگی میں کہ آپ نے وہ علوم اور فنون جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں. یہ علوم و فنون جو ہیں یہ آپ کی تعمیر کرنے کے لیے ہیں. دیکھیں آپ کی تعمیر نہیں کریں گے تو یہ آپ کو ڈسٹرائے کریں گے. سیم نالج, سیم سائنس ٹیکنالوجی, لائک جس طرح اٹامک بامس کو آپ وہ لے لیں, یو کین جنریٹ پاور فار دا بینیفٹ آف دا پیپل اینڈ مین کائنڈ, اینڈ یو کین آلسو ڈسٹرائے مین کائنڈ ود اٹ. اٹ از ڈپینڈنٹ اپان ہاؤ یو یوز اٹ. اینڈ یہ جو ہے وہ مطلب کہ اصل جو ان کا جو یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کا مقصد جو ہے اصل یہ ہے کہ یہ آپ کی خودی کی تعمیر کریں, تعمیر کرنے کے لیے, ناٹ فار اینی تھنگ ایلس.
تو اس لیے علماء کو اشیاء نا کہ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو یہ کچھ بھی نہیں۔ سو بیسکلی اس جو آپ یہ اب یہ شاعری جو ہم وہ پڑھیں گے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ زندگی آگے بڑھتی ہی تخلیق مقاصد کی وجہ سے ہے۔ تخلیق کرنا، کریٹ کرنا، ٹو کریٹ، کیپ آن کریٹنگ نیو پرپزز ان لائف، اینڈ دیٹ از ہاؤ لائف مووز فارورڈ۔ یہ آپ کو جو وہ لے کے جا رہے ہیں، کس کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کریٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یعنی خودی کی جو تعمیر ہے وہ یہ کریٹیوٹی کی تعمیر ہے، وہ آپ کی کریٹیوٹی کی صلاحیت نکالے گی نا آپ کو، لیکن اس کو بہرحال ابھی تو ایک آپ اس کو دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس کو آپ اس پیرائے میں دیکھیں کہ گاڈ اینڈ مین لیو بائی پرپیچول کریٹیوٹی۔ یہ علامہ کی کوٹیشن ہے جو کہ انہوں نے چغتائی کی کتاب کے اوپر جو ہے وہ یہ لکھی تھی، اس کی پینٹنگ کی بک کے اوپر، کہ گاڈ اینڈ مین لیو بائی پرپیچول کریٹیوٹی۔ جو صلاحیت خدا کے اندر ایٹریبیوٹ ہے اس نے آپ کے اندر بھی ڈالی ہوئی ہے کریٹیوٹی کے۔ تو جو نیشنز کریٹیو نہیں ہوتی وہ اس صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، مٹتی جا رہی ہیں، اور مٹنے کی نہج پر کچھ پہنچی ہوئی ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں۔ ایسی بہت سی نیشنز ہیں جو کہ ختم ہو گئی ہیں، وہ کریٹیوٹی ان کے اندر ختم ہو گئی ہیں، دے آر بین اوور پاورڈ بائی دی ادر نیشنز آف دا ورلڈ۔ اب اس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ جو نظم کو اس طرح آپ سمجھیے سے، وہ کہتے ہیں کہ زندگانی را بقا از مدعا است، کہ زندگی کو جو بقا، اس کو جو بقا کو کیا کہیں گے انگریزی میں؟ اس کی ہیں؟ نہیں نہیں، ایٹرنیٹی، بقا از مطلب ایور لاسٹنگ، ہاں، ایور لاسٹنگ زندگی آپ وہ کہہ لو اس کی جو ہیں، نہیں بقا ہوتی ہے اپنا باقی رہنا، ہاں سسٹین جو ہے، یعنی کہ اس میں آپ کہ زندگانی کو جو بقا ہے وہ مدعا سے ہے، یعنی کہ آرزو سے ہے۔ کاروانش را در از کاروانش را درا از مدعاست، یعنی کہ زندگی کے جو کاروان ہے اس کی درا، اس کی جو گھنٹی ہے، یعنی کہ وہ آپ کو جو ہے وہ مدعا ہے، مدعا ہی آپ کی زندگی کے اندر ہلچل اور آگے بڑھنے کی خواہش، صلاحیت اور یہ سب چیزیں وہ پیدا کرتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اگلے میں کہ زندگی در جستجو پوشیدہ است، کہ جو زندگی ہے وہ جستجو میں ہی پوشیدہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں جستجو کیا ہوتی ہے؟ جستجو تگ و دو کرنا، اسٹرگل کرنا۔ تو یہ چیزیں، یہ جو علامہ نے فلسفہ خودی پیدا کیا تھا، یہ چیزیں مسلمانوں میں ناپید ہو چکی تھیں، اور بدقسمتی سے ابھی بھی اسی قسم کا ہی حال ہے، کیونکہ وی ایز مسلمز وی آر ناٹ اے ویری کریٹیو پیپل۔ ساری دنیا میں آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بورڈ ٹیکنالوجی کے اوپر بھی جو ہیں ہمارے عرب ممالک بھی جو ہیں ان کے پاس پیسہ ہے، وہ سارے وہ بائے کرتے جا رہے ہیں، ادروائز ان کے اندر جو ہے وہ صلاحیت وہ اس قسم کی نہیں پیدا ہوئی۔ تو یعنی کہ زندگی کے اندر جو اس کی جو زندگی حاصل کرنی ہے آپ نے، تو وہ جستجو کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسٹرگل کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب آپ میں آرزو پیدا ہوگا، مدعا پیدا ہوگا، تو نیکسٹ چیز جو ہوگی آپ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کریں گے۔ اور اصل او در آرزو پوشیدہ اس، اور اس کی اصل جو ہے زندگی کی وہ آرزو کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ اگر آرزو آپ میں نہیں ہے تو زندگی آپ کی بالکل آپ کا جسم کی زندگی ہے، ادروائز یو آر نتھنگ۔ آرزو را در دل خود زندہ دار، کہ جو اپنی اس آرزو کو اپنے دل کے اندر اس کو زندہ رکھو۔ تا نہ گردد مشت خاک تو مزار، تاکہ یہ تمہاری جو مشت خاک، یہ تمہارا یہ جو جسم ہے، یہ ایک مزار نہ بن جائے، یعنی کہ تم مردہ نہ ہو جاؤ۔
سو آرزو جانے جہان رنگ و بوست، کہ یہ جو آرزو ہے یہ اس کائنات کی روح ہے، کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز کے اندر آرزو ہے، پوشیدہ ہے، ہر شے کے اندر، یعنی کہ پتھر کے اندر بھی ہے۔ اگر کولے کے اندر آرزو نہ پیدا ہو تو وہ ہیرا نہیں بن سکتا۔ سو اس نظری صاحب اس کو دیکھیں، فطرت ہر شے امین آرزو، جو فطرت ہے ہر چیز کی، جو اس کے اندر انہیرنٹ جو ایٹریبیوٹ جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے وہ آرزو کی امانت دار ہے، وہ آرزو ہی اس کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے۔ از تمنا رقص در دل سینہا، کہ تمنا کی وجہ سے جو ہے سینوں میں، دلوں میں رقص کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ رقص کرنے کی جو ہے یہاں پر مطلب کہ زندہ دلی، وہ رقص ایک آپ اچھل کود کا کرتے ہیں نا، ہاں، وہ روح کے اندر آپ کے جو ہے وہ رقص کرنے کی یا روح کے اندر پرواز کرنے کی، اس کے اندر وہ سٹرگل کرنے کی صلاحیت اس سے وہ جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ سینہ از تاب او آئینہ، اور یہ آپ کے جو سینے ہیں اس کی چمک سے یہ وہ آپ کے وہ آئینے بنتے ہیں۔ طاقت پرواز بخشد خاکرا، آرزو جو ہے وہ آپ کو پرواز اپنے سے اٹھنے کی، بلند اعلیٰ مقاصد حاصل کرنے کی جو ہے وہ پرواز آپ میں وہ پیدا کرتی ہے، ٹوورڈز اچیونگ ہائر آئیڈیلز۔ اچھا یہ چیز آپ وہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ڈیزائر جو ہے نا، اٹ کین آلسو ٹیک یو ان دا رانگ ڈائریکشن، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو صرف جو ہے کوئی اچھی ڈیزائر جو ہے وہ پیدا ہوتی انسان کے دل میں۔ تو آبویسلی یہاں پر علامہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ ایسی ڈیزائر کی بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کی تعمیر کرے، اور جو دوسری ڈیزائرز ہیں وہ آپ کی تخریب کریں گی، یعنی آپ کی، ہاں، ایک جو ہوگی وہ ایک بلڈنگ ہوگی، ایک آپ کی سیلف کو بلڈ کرے گی اور ایک آپ کے سیلف کو ایروڈ کرے گی۔ ہاں ڈپینڈ کرتا ہے نا، اگر آپ کے آرزو ہے کہ آپ نے لوٹ مار کا ہی مال کھانا ہے تو پھر آپ کا مقصد بھی آ گیا، اس کے لیے آپ نے تگ و دو بھی کی، بٹ وہ آپ کی خودی کو وہ ہے اس کے لیے وہ نقصان دہ ہوگی، ایسا فعل، ایسا امر جو ہے، یعنی کہ برا فعل اور برا امر جو ہے اس کی آرزو آپ کو ایروڈ کرے گی، آپ کے سیلف کو کمزور کرے گی، آپ کی خودی کو، جو اس قسم کی ہائر آئیڈیل جو ہیں یا اچھی ڈائریکشن میں لے جانے والے جو ہیں وہ آپ کی خودی کی تعمیر کریں گے، ایکشنز، اعمال۔ اور سر یہ جو لوگ جو یعنی بعض لوگوں کی جو آرزو سے جو کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ بعض جو ہوتی ہے وہ انسانیت کے لیے وہ تعمیری ہوتی ہے، بعض ہوتی ہے تخریبی ہوتی ہے، تو اس میں اس کی جو خودی ہوگی وہ یعنی کہ اسٹرانگ ہوگی یا اس کی جو پرسنالٹی رول ہوگی۔ دیکھو نا، بات یہ ہے کہ جو چیز انسانیت کو نقصان پہنچائے گی تو وہ تو اگر اس نیت سے ہی بنائی گئی ہے کہ اس نے انسانیت کو نقصان ہی پہنچانا ہے تو وہ تو اس کی خودی کی بلڈنگ تو اس طرح تو نہیں کر سکتی، کمزور ہی ہوگی نا۔ مطلب دیکھیں نا، آپ وہ ایک بندہ تباہی کر رہا ہے، اب آپ اس کو آپ وہ دیکھیں نا کہ مطلب وہ چنگیز خان کی خودی جو ہے وہ داتا صاحب کی خودی سے تو سامنے کیا اس کی حیثیت ہوگی، اپوزٹ ہوگی نا۔ وہ انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے تو وہ ادھر سے انسانیت کو جو ہے وہ کس بلندی پر لے کے جا رہے ہیں۔ اور کبھی اگر کوئی اچھی اس کی آرزو اور ڈیسٹینیشن اچھی ہو لیکن اس تک جانے کے یہ غلط راستہ لے لے، وہ بھی پھر ویسٹ ہے۔ غلط راستہ تو ہے، وہ تو از آبویسلی از سم تھنگ کہ وہ آپ نہیں کر سکتے، وہ کس طرح کر سکتے ہیں آپ؟ وہ دیکھیں نا، وہ کہ کوئی سچ جو ہے اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے، وہ علامہ کا شعر بھی ہے کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول۔ You cannot mix wrong with right. You cannot. سر ہم اس مقصد تک پہنچ ہی نہیں سکتے اگر جس کا راستہ دیں۔ وہ ٹھیک ہے، وہ مقصد تک آپ پھر اگر وہ مطلب کہ یہ دیکھیں نا، پھر جب آپ نے یہ بات کر دی تو پھر آپ نے جسٹیفائی کر دیا کہ اینڈز جسٹیفائی دا مینس۔
تو جب آپ نے اینڈز دیکھیں، یہ ہمارے مسلمانوں میں جب ملوکیت پھیلی، معاویہ کے دور سے پھیلی یہ ملوکیت، تو اس نے ہر وہ کام کیا جو کہ رسول اللہ کی سنت میں یا خلفائے راشدین کی ہٹ کے تھا. اس نے مقصد تو اپنا حاصل کر لیا اس نے، لیکن اب آپ وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ جو یزید نے کیا کہ وہ اس نے وہ صحیح کیا، اس کا مقصد تو اس کو حاصل ہو گیا اس کو، لیکن وہ قیامت تک جو ہے وہ اس کو لعن طعن ہی ان کے اوپر پڑنی ہے. مطلب کہ وہ جیت کر بھی تو ہارے ہوئے لوگ ہیں. نہیں، خواہش تو ایک ہے نا آپ کی، ایک یو وانٹ سم تھنگ وچ یو ڈونٹ ہیو، اسی چیز کی خواہش ہوتی ہے نا جو آپ کے پاس وہ نہ ہو. تو جستجو تو ہے وہ آپ کی وہ اسٹرگل ہے، اس کے لیے پھر جستجو کرنا، کوشش کرنا اس کو حاصل کرنے کے لیے. خواہش آئی ووڈ سے کہ خواہش از ایٹ اے کائنڈ آف اے لوور لیول دین آرزو یا تمنا، وہ جس میں وہ چیز انٹینسیفائی ہو جاتی ہے. اس کو آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ابھی کہتے ہیں کہ طاقت پرواز بخشد خاک را، خضر باشد موسی ادراک را، کہ یہ جو تمنا ہے یہ آپ کو طاقت بخشتی کس کی؟ پرواز کی. پرواز کی جب آپ مقصد آگے سے اعلیٰ بلند سے بلند مقصد آپ بناتے چلے جائیں تو آبویسلی آپ کی وہ صلاحیت کی جو ہیں وہ قوت صلاحیت جو ہے وہ آپ کی بروئے کار آتی چلی جائیں گی آپ. اینڈ یہ جو ہے کہ خضر باشد موسی ادراک سے مطلب ہے کہ عقل جو ہے وہ پھر ایکٹیویٹ ہوتی ہے، جو کہ نئے راستے وہ تلاش کرتی ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. پھر یہ کہتے ہیں کہ دل ز سوز آرزو گیرد حیات، تو جو دل بھی جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے یا وہ زندگی حاصل وہ کرتا ہے وہ آرزو کی وجہ سے حاصل کرتا ہے. مردہ دل اور زندہ دل میں کیا فرق ہے؟ یہ تو اتنا آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے. ہاں، مقصد بغیر مقصد، آرزو کے بغیر آرزو کے، یہی فرق ہے اس کے اندر. جس دل میں کوئی آرزو ہی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دل ہی بجھ گیا میرا کچھ، یو گو تھرو دیز فیزز آلسو. تو یو کین فیل دیٹ تھنگ کہ آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کے ساتھ کوئی ڈپریسڈ رہتے ہیں آپ، تو وہ دل بجھا ہوتا ہے نا. دیٹ از وائی اے پرسن از ڈپریسڈ، بیکاز اس کا دل بجھ گیا ہوتا ہے. غیر حق میرد چو گیرد حیات، یہ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ دل جب زندہ ہوتا ہے تو غیر حق یعنی کہ غیر اللہ، یہ جو ہمارے اندر یہ جو مختلف ہم نے بت بنائے ہوتے ہیں جس کو ہم نے خدا کے مقابلے میں ان کو خدا کا درجہ دے دیا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی فارم میں بھی ہوں، کسی عالم کی فارم میں ہوں، کسی پیر کی فارم میں ہوں، کسی افسر کی فارم میں ہوں، کسی بادشاہ یا پرائم منسٹر کی فارم میں ہوں، سو جب دل زندہ ہوتا ہے تو اس سے علامہ کے مطابق جو ہے وہ غیر حق کو آپ کے اندر سے وہ ختم کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے. سر بندہ کبھی کبھی اپنی جو آرزو ہوتی ہے جس کی جستجو کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی تو وہ خدا کے برابر کرتا ہے کہ وہ بت بنا دیتا ہے نا جو اس کی اکثر آرزو ہوتی ہے اس کو ہی اسی کے گیٹ پہ وہ اپنے آپ کو. ہاں آپ وہ کر سکتے ہیں اس کو. دیکھیں بات تو یہ جو آرزو علامہ کی جو ہے یہ از سرٹن لائک ایک ڈائریکشن میں ہے جو کہ ایسی سب چیزوں سے آپ کو پاک رکھے یا آپ کے اندر ان کی آمیزش نہ ہونے دے. بات سمجھو گے نہیں اس میں، مطلب اس میں کوئی مشکل یا کوئی فلسفیانہ جو ہے وہ بات نہیں ہے اس کے اندر. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عقل نئے راستے تلاش کرتی ہے تو وہ
آبویسلی آپ کی وہ نئی صلاحیتیں آپ بروئے کار لاتے ہیں, نئے علوم و فنون پیدا ہوتے ہیں, اینڈ یو فائنڈ نیو ویز اینڈ کائنڈ آف یو کریٹ نیو سورسز, اپنا جو ہے وہ نالج وہ آپ وہ کریٹ کرتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے. تو چنز تخلیق تمنا باز ماند, کہ اگر تخلیق کریٹ کرنے سے آپ کی تمنا جو ہے وہ رہ جائے, اف یو آر ناٹ کریٹو ان لائف, تو شہ پرش بے شکست وہ از پرواز ماند, تو پھر انسان جو ہے اس کی ایسی حالت ہوتی جس طرح اس کا وہ مین, اس کا جو کسی پرندے کا پر ٹوٹ جائے اور وہ پرواز کرنے سے وہ رہ جائے, تو وہ حالت ہوتی ہے انسان کی. اس میں کوئی ایسی کوئی مشکل بات تو نہیں ہے, وہ کسی کو اگر یہ نہیں سمجھ میں آئی, یعنی دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہے نا, یہ ہیو ٹو ریئلائز کہ یہ جاتا ہے ایونچولی کریٹیوٹی کی طرف ہی ہے, لیکن ایسی کریٹیوٹی جو کہ انسانیت کی بہتری کے لیے ہو, ناٹ فار ہیومینٹیز ڈسٹرکشن. اور یہ چیز جاوید نامہ کے اینڈ میں جو ہے یہ اپنے علامہ کا جو یہ تصور ہے کریٹیوٹی کا, اس کو وہ لنک کرتے ہیں خدا کے ساتھ, اور جب ان کا وہ خدا کے ساتھ ان کی وہ ایک وہ ڈائلاگ جو انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے, تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ میری نظر میں اصل کافر اور زندیق وہ ہے جو کہ زندگی کے اندر کریٹیو نہیں ہے. کیونکہ اگر جو بھی شخص جس نے کوئی تخلیقی چیز نہیں کی یا کیپیبل نہیں ہے, تو اس نے زندگی کے درخت کا پھل ہی نہیں چکھا اس نے. تو اس میں آپ وہ چھوٹا چھوٹا آپ وہ دیکھ لیں کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی بھی انسان کی اچیومنٹس ہوتی ہیں نا, آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو وین it is like an achievement, but you know when you devise a more creative way which nobody else has been able to do, وہ آپ کو اور زیادہ کتنا زیادہ جو ہے وہ ایک سینس آف اچیومنٹ جو ہے وہ آپ کو دے گی. سو آرزو جو ہے وہ ہنگامہ آرائی خودی, موج بی تابیز دریائے خودی. یہ آرزو جو ہے وہ ایک ہنگامہ آرائی ہے خودی کی, آپ کی خودی جو ہے اس کے ساتھ یہ آرزو اس کی خودی کے ساتھ منسلک ہے. موج بی تابیز دریائے خودی, کیونکہ خودی ناپید ہے, اس کا کوئی مطلب کہ لامتناہی ہے, تو وہ آرزو ایک موج ہے, اسی کی خودی کی ہی موج ہے. یعنی کہ آرزو کے بغیر خودی بھی آپ کی نہیں ہو, اس کو آپ وہ مطلب اسٹرینتھن نہیں کر سکتے, آپ اسے اس کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ آپ بروئے کار نہیں لا سکتے. آرزو سید مقاصد را کمند, دفتر افعال را شیرازہ بند. کہ آرزو ہی ہے آپ کی وہ مقاصد کو حاصل کرنے کی وہ کمند ہے, جس طرح یعنی آرزو ول اوپن دا ڈور ٹو اچیو یور پرپز ان لائف. اور دفتر افعال را شیرازہ بند, افعال آپ کی جو عمل اور فعل ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں. زندے را نفی تمنا مردے کرد. اگر انسان جو ہے مطلب آپ کو نا زندہ ہے نا, لیکن اگر اس میں تمنا کی وہ نفی کر دے, آرزو کو کہے اس کو وہ ڈینائی کر دے, تو وہ انسان کو مردہ کر دیتی ہے. یہ جس طرح میں نے زندہ اور مردہ دل کی وہ بات وہ کر رہا تھا, وہ شعلے را نقصان سوز افسردے کرد. اور وہ اس طرح ہے کہ جس طرح آپ کے اندر جو بھی ایک انسان کے اندر جو تپش جو ہے وہ اس طرح وہ کرتا ہے, یعنی کہ آپ کا شعلے کوئی دیکھیں یہ بھائی شعلے کی جو مثال دے رہے ہیں کہ شعلے کی کیا ہوتی ہے. شعلہ اس کے اندر تپش ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے نا. یہ بات آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شعلے کے اندر سے اس کی اگر کوئی اس کی جلانے کی آرزو ختم ہو جائے تو وہ بجھ جائے گا.
تو اس کو زندگی کے ساتھ ہی اسے وہ کر رہے ہیں کہ زندگی میں بھی اگر جو ہے وہ جو یہ شعلے کو از آلسو عشق کے ساتھ بھی اس کی وہ اس کو تشبیہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب ود دا فائر آف ڈیزائر، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ۔ چیست اصل دیدہ یہ بیدار ماں، بست صورت لذت دیدار ماں۔ اب وہ مثال دیتے ہیں کہ کس طریقے سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، یہ جو ہماری آنکھ ہے یہ کیوں دیکھنے کی صلاحیت جو ہے اس میں پیدا ہوئی، اور وہ جو ہے کہ اس نے دیکھنے کی لذت جو تھی اس کی جو دیکھنے کی آرزو تھی، اس نے ہماری آنکھ کو اس طریقے سے پیدا کیا۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ ہے کہ علامہ کے مطابق کہ جس چیز کی بھی آپ شدت سے خواہش کریں گے، آرزو کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو ایک وہ دیکھنے کی ایوولوشن کے، اب اس کو پرائے میں آپ وہ دیکھیں کہ جو دیکھنے کی صلاحیت جو بھی ایک انسان کی فارم میں جو فائنل جو بھی ایک فگر آیا، تو وہ جو دیکھنے کی صلاحیت تھی اس نے یہ آنکھ کہ یہ ہمارے اندر وہ پیدا کیا اس نے۔ اور کب پا از شوخی رفتار یاف، یعنی کہ جو تیتر ہے اس نے اپنی چلنے کی جو تیز چلنے کی جو صلاحیت ہے وہ اپنی اس تیز چلنے کی آرزو کی وجہ سے پائی۔ یہ تیتر کا جو چلنا ہے نا وہ پرندوں کے اندر اس کے مطلب بے مثال ہے۔ پرندوں کی کیٹ واک کیسے؟ ہاں، پرندوں کی کیٹ واک ہے وہ، اتنا خوبصورت لگتا ہے تیتر چلتا ہوا، اگر وائلڈ میں اگر آپ کو اتفاق ہو دیکھنے کا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ سو بلبل السی نوا منقار یافت، تو یہ بلبل کی جو ہے یہ بار بار یہ بڑی مثال آتی ہے فارسی اور اردو شاعری کے اندر۔ تو یہ بلبل کی جو ایک وہ ترنم کی آواز جو ہے اس نے اس کی کوشش سے جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے اس نے اس کی آواز نکالنے کی صلاحیت اپنا جو ہے وہ اندر وہ پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قسم کی جو چونچ جو ہے اس کو وہ عطا کی۔ نئی برون از نئے ستان آباد شد، نغمہ از زندان او آزاد شد، یعنی کہ نئے، یہ وہ مولانا کا وہ دیکھے نا کہ وہ بشنو از نئے چن حکایت نی کند، وز جدائی ہا شکایت نی کند، کہ یہ نئے، یہ جو بانس جو ہوتا ہے جس کو ہم بانسری بناتے ہیں، وہ بانسری اس لیے کہتے ہیں کہ بانس کی ایسی وہ بنی ہوتی جس کے اندر سے وہ ایک وہ ہیں، یہ جو اس میں نا یہ فارسی کے اندر یہ نئے ستان یا ایک وہ ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں کہ دوسرا ہوتا ہے نئے شکر، وہ گنے کو کہتے ہیں، شوگر کین کو، کیونکہ نئے شکر اس کے اندر وہ مٹھاس بھری ہوتی ہے، تو یہ نئے جو ہے یہ خالی ہوتی ہے یہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نئے ہے اس کے اندر جو ہے نغمہ جو ہے وہ پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا ادھر بھی وہی ہے کہ وہ نئے برون از نئے ستان آباد شد، کہ وہ اس سے ہیں ہاں باہر آتی ہے تو اس کے اندر وہ آواز وہ پیدا ہوتی ہے، وہ سوز پیدا ہوتا ہے وہ جدائی کا، اور وہ کیونکہ واپس جانا چاہتی ہے تو اس کی جو ہے آواز ہے وہ یہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اس کی خواہش کا، اس کی تمنا کا اظہار کرتی ہے کہ وہ بھی اپنی اصل کی طرف واپس لوٹنا چاہتی ہے وہ۔ پھر کہتے ہیں کہ عقل ندرت کوش و گردون تاز چیست، کہ جو آپ کی عقل ہے انسان کی، جو اس کی انٹلیکٹ ہے، یہ ندرت کوش یعنی کہ نئے نئے طریقے کیوں نکالتی ہے، وہ گردون تاز چیز کو مطلب آسمانوں تک کس طرح جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ ہیچ می دانی کے این ایجاد چیز، تو کیا تم یہ جانتے ہو کہ یہ معجزہ کیا ہے، کس وجہ سے ہے یہ سارا، کہ زندگی سرمایہ دار ازار زوست، کیونکہ جو زندگی ہے وہ اس وجہ سے ہے، یہ عقل کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی کہ زندگی جو ہے وہ آرزو کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سرمایہ عطا کیا ہوا ہے،
اور عقل از زائدگان بطن اوست. تو عقل جو ہے وہ زندگی کی ہی وجہ سے، زندگی کے بطن سے ہی عقل پیدا ہوئی. چیست نظم قوم و آئین و رسوم، چیست را از تازگی ہائے علوم. کہ یہ سارا جو ہے یہ قوموں کے اندر نظم اور آئین اور یہ رسوم جو ہیں، اور یہ جو تازگی ہائے علوم، جو نئے نئے علم کے ڈائمینشنز جو ہیں وہ ڈسکور کرتے رہتے ہیں، وہ کس وجہ سے ہیں؟ آرزوئی کے بزور خود شکست، سرز دل بیرون زد و صورت بے بست. یہ سارا آپ جو نظام وہ دیکھ رہے ہیں، یہ چاہے وہ قوموں کے نظام کے معنی میں ہے یا صورت میں ہے، یا ان کے آئین کی اور ان کی رسم و رواج اور طریقے جو ہیں، یہ آرزو کہ جو بزور خود شکست، سرز دل بیرون زد و صورت بس، کہ جو انسان کے دل میں جو آرزو پیدا ہوتی ہے، وہ آرزو کس طرح ریفلیکٹ کرتی ہے، وہ تخلیقی قوت کس طرح ریفلیکٹ کرتی ہے، وہ اسی فارم میں کرتی ہے، میٹر کی، میٹیریل ورلڈ کی فارم میں ریفلیکٹ کرتی ہے. جو آپ کے دماغ میں کوئی چیز جنم لے رہی ہے، یا میرے دماغ میں ایک یہ چیز لی ہے کہ یہ پانی کی بوتل میں نے بنانی ہے، تو وہ پانی کی بوتل بنے گی جس کو آپ اپنے 5 سینسز سے فیل کر سکتے ہیں اسے. ادروائز وہ تخلیق نہیں ہو سکتی، وہ آپ کے اندر ہی رہ جائے گی. تو وہ جو آرزو ٹو کریٹ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ نیسیسٹی از دا مدر آف آل انوینشن. تو آپ میں جب یہ خواہش پیدا ہوتی ہے تو یو آر کریٹیو، اینڈ سم تھنگ وچ از ان سائڈ آف یور brain, it is reflected as something outside and something of material in this world. اب وہ کہتے ہیں آگے کہ دست و دندان و دماغ و چشم و گوش، فکر و تخیل و شعور و یاد و ہوش. کہ آپ کے ہاتھ، آپ کے یہ دانت و دماغ اور آنکھیں، سننا، یعنی کہ سارے آپ کے سینسز ہیں. یہاں پہ دندان سے مطلب ہے کہ یہ سینس آف ٹیسٹ، سینس آف ٹچ ہاتھ آ گیا، سینس آف تھنکنگ دماغ آ گیا، چشم سینس آف سائٹ اور سینس آف ہیئرنگ، اور آپ کا جو ہے یہ فکر، آپ کی سوچ، آپ کا تخیل، آپ کی یہ کانشیسنس، اور آپ کی یہ جو مطلب میموری، اور آپ کا یہ اویئرنس جو ہے، یہ زندگی مرکب چو در جنگاہ باخت، بہر حفظ خیش آن آلات ساخت. تو یہ ساری جو چیزیں، یہ جو جتنی ابھی آپ سے یہ میں نے یہ بیان کی ہیں، علامہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زندگی نے پیدا کی ہیں. یہ جو ایک زندگی کا یہ میدان، جنگاہ جہاں پہ جنگ لڑی جاتی ہے، یہ میدان ہے یہ زندگی کے لیے. تو یہ سب چیزیں جو پیدا ہوئی ہیں کہ کس لیے؟ بہر حفظ خیش، کہ زندگی نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں اپنی حفاظت کرنے کے لیے. انہی سے آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں نا، اس سے باہر تو کوئی چیز نہیں ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آگہی از علم و فن مقصود نیست، کہ صرف جو علم اور فن، اس میں یعنی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، فن کو آپ ٹیکنالوجی لے لیں، نالج اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وہ کہتے ہیں کہ صرف اس سے اویئر ہونا، صرف اس کو جان لینا، وہ جو ہے وہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. صرف اس کو اپنا مقصد بنانا زندگی کے اندر، وہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. غنچے و گلس چمن مقصود نیست، یعنی کہ یہ جو پھول اور یہ جو مطلب یہ چھوٹا پھول جو ہوتا ہے غنچہ اور پھول، اور یہ بڈ کہتے ہیں نا اسے اردو میں، کیا کہتے ہیں، کونپلیں جو ہیں، یہ چمن کا یہ مقصد نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ علم از سامان حفظ زندگی است، یہ جو علم ہے وہ آپ کی زندگی کی حفاظت کرنے کے لیے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. وہ
علم از اسباب تقویم خودی است. تو جو علم جو ہے وہ خودی کو مضبوط کرنے کے جو ہے اسباب میں سے. علامہ کے مطابق ایسا علم جو کہ آپ کی تعمیر نہیں کر سکتا تو وہ بالکل بیکار ہے. آپ کی خودی کو مضبوط نہیں کر سکتا وہ بیکار ہے. اور ایسی عبادت بھی بیکار ہے جو آپ کی خودی کو مضبوط نہ کر سکے. اب یہ وہ بات جو میں نے ادھر وہ لکھی بھی تھی کہ علم و فن از پیش خیزان حیات، کہ علم اور فن یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کو سرو کرنے کے لیے آپ کے غلاموں کی طرح ہے. اور علم و فن از خانہ زاد آنے حیات، اور علم و فن جو ہے یہ آپ کے خانہ زاد، یہ خانہ زاد کا پتہ نہیں کیا سے مطلب آپ کے یعنی یہ خانہ گھر کو کہتے ہیں، گھر کی پیدا کی ہوئی چیز، یعنی کہ یہ آپ کی حفاظت کی پیدا کی ہوئی چیز ہے جو آپ کی خودی کو، آپ کی شخصیت کی جو ہے وہ تعمیر کر سکیں، آپ کی صلاحیتوں کو ابھار کر باہر لا سکیں. ای از راز زندگی بیگانے خیز، اے جو کہ تو زندگی کے راز سے تو بیگانہ ہے، اٹھ. از شراب مقصدی مستان خیز، اور مقصدیت کی شراب جو ہے وہ پی، یعنی کہ اپنے لیے کوئی زندگی میں مقصد پیدا کر اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ان سارے اسباب کو بروئے کار لا. یہ آپ کے جو سینسز ہیں، آپ کا فکر، تخیل، شعور، ہوش، یہ سارا کچھ ہے. مقصد مثل سحر تابندائی، مقصد اس طرح ہے کہ جس طرح ایک ڈان ہوتی ہے، ڈان روشن ہوتی ہے نا، پورے اندھیرے کے اندر ڈان جب روشن ہوتی ہے تو اس کو آپ ممکن نہیں ہے کہ نہ دیکھ سکیں آپ اسے. ما سوارا آتش سو زندائی، ما سوا یعنی کہ جو یہ ما سوا اللہ ہے، سارا خدا کے علاوہ جو ہے یہ ہر ایک کو جلا دیتی ہے. یہ مقصدیت، زندہ دلی. مقصدی از آسمان بالا طریق، یہ ایسی مقصدیت ہے جو کہ یعنی کہ آپ کے آسمان سے یعنی کہ بہت ہی بلند یہ ایک جو ہے یہ چیز ہے. مقصد یہ آسمانوں سے بھی بلند ہے، کیونکہ انسان کو دیکھیں نا، جب بلند پروازی اس میں کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ زمین و آسمان وغیرہ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتے. یہ آپ میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے اس سے ٹو گو ایون بیونڈ دیٹ. تو دل ربائی، دل ستانی اور دل بری، یعنی کہ دل ربا یہ جو ہے مقصد یہ جو ہے اتنا یہ مقصد ایسا ہے کہ جس طرح ایک آپ کے دل کو لے جائے، آپ کے دل کو اٹھا لے، دل ستان. اور دل بر یہ بھی دل کو وہ پکڑ لینے والا، یعنی کہ آپ کو بالکل جکڑ لیتی ہے جس طرح ایک محبوب جکڑتا ہے. مقصدیت بھی آپ کو اسی طرح جکڑتی ہے. تو یہ لاسٹ اس کا شعر یہ ہے کہ ماز تخلیق مقاصد زندائیم، یہ اس کا ساری نظم کا جو حاصل ہے اس شعر کا، اس نظم کا یہ شعر ہے کہ ماز تخلیق مقاصد زندائیم از شعاع آرزو تابندائیم، کہ ہم اگر زندہ ہیں بحیثیت ایک انسان کے تو وہ مقاصد، نئے نئے مقاصد پیدا کرنے کی وجہ سے اور آگے ہی بڑھتے چلے جانے کی وجہ سے ہی ہم زندہ ہیں. اور از شعاع آرزو، اور یعنی کہ جو آرزو کی شعاع ہمارے اندر جو پیدا ہوتی ہے اسی کی وجہ سے انسان کی، یعنی کہ جو مین شائنز بیکاز آف دیٹ ڈیزائر، کیونکہ وہ پیچھے کہتے ہیں نا کہ آرزو اگر آپ میں نہیں ہے تو آپ مردہ ہیں، یعنی آپ کے اندر وہ زندگی کی جو ہے وہ چمک نہیں ہے. تو وہ چمک بھی آپ کے اندر جو ہے وہ اسی آرزو سے ہی پیدا ہوتی ہے. تو اسی کو یہ جو میں نے یہی آپ کو جیسے بتایا کہ گاڈ اینڈ مین لیو بائی پرپیچول کریٹیوٹی. تو ادھر یہ چیز یہ ہے یہ ختم ہوتی ہے. اور دوسرا والا جو اس کا جو ہے وہ چیپٹر کریں گے کہ خودی جو ہے وہ عشق اور محبت سے ہی جو ہے وہ مستحکم ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے.
تو اس میں جو ہے آپ کو کافی یہ ایک وہ تھوڑی اس سے تو لمبی بھی ہے، لیکن اس میں یو ول ریئلائز کہ اس میں وہ عشق کا جو علامہ کا کانسیپٹ ہے وہ جب آپ سمجھ جائیں گے تو یہ نظم آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گی. اینڈ دی ادر تھنگ از دس دیٹ یہ چیز آپ ریئلائز کریں کہ یہ جتنا بھی علامہ کا جو کانسیپٹ ہے، ایون جو توحید کا بھی کانسیپٹ ہے، یہ خودی کا بھی جو کانسیپٹ ہے اسی میں سے نکلا ہے، توحید میں سے. اور وہ الٹیمیٹلی آپ کو جو ہے وہ کریٹیوٹی کی طرف ہی لے کے جاتی ہے. آبویسلی ایسی کریٹیوٹی جو کہ خدا کے ساتھ منسلک رہ کر آپ میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس اندر جذب کر کے، بیکاز تبھی لیے دیٹ کریٹیوٹی ول بی بینیفیشل فار مین کائنڈ، ادروائز اٹ وونٹ. پھر وہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح تباہی و بربادی جس طرح ہوتی آ رہی تاریخ کے اندر، اور ابھی بھی آپ وہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ چیز ہائی لائٹ ہوگی. اور اس میں آپ کو عشق کے علاوہ پھر آپ کو اقبال کا جو ہے وہ عشق رسول کا کانسیپٹ بھی اس میں وہ بیچ میں آئے گا. بٹ یہ چیز جو آپ کو ذہن میں چیز رکھنی چاہیے نا، دس از ناٹ سم تھنگ کہ جو آپ صرف ایک خیالی دنیا میں آپ اس کو بند کر کے تو رکھ دیں اینڈ یو آر کٹ آف فرام دس ورلڈ. یہ نہیں ہے اس کے اندر، اور اس ڈائریکشن میں جانا بھی نہیں ہے. اور اگر آپ کو کوئی لے کے جائے تو وہ اقبال کا تصور نہیں ہے. اینڈ دا تھنگ از دس کہ اس ہائر فارم آف رائچسنس کی طرف کس طرح جانا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے جب آپ اس وہ جگہ پہ پہنچیں گے کہ یہ جو آپ کی جو خودی ہے وہ کس طریقے سے تعمیر ہوتی ہے اس کی، جس میں وہ آئین کی پابندی اور ضبط نفس اور پھر وہ نیابت الہی جو آئے گا. لیکن اس میں جو ہے وہ خودی کو صرف آپ یہ نہ لیں کہ خودی جو ہے وہ صرف ایک کوئی آپ کو پیورلی ایک اسپریچول صرف اسپریچویلٹی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس طرح نہیں ہے. اینڈ دس از سم تھنگ جو کہ ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ ایکسپلین نہیں کرتے اس چیز کو اس طریقے سے. وہ آپ کو وہ خودی کو ایسا ہی بتاتے ہیں کہ بس مطلب کہ اس کا کوئی باقی زندگی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. علامہ کی تو سوچ اس طرح تو نہیں ہے، زندگی کے ساتھ تو تعلق ہے ہی ہے. اور یہ جب آپ یہ سارا سلسلہ آپ آگے جا کے وہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ قرآن کے ساتھ لنکڈ ہے، کس طرح یہ توحید کے ساتھ لنکڈ ہے، کس طرح رسالت کے ساتھ یہ لنکڈ ہے. اور یہ تو آپ کو اگلے چیپٹر میں ہی پتہ لگ جائے گا کہ جب وہ عشق کے بغیر اگر جو ہے وہ خود ہی آپ کی جو ہے وہ مضبوط ہو ہی نہیں سکتی، یا وہی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا ہے اپنی سیلف کو وہ مضبوط کرنے کا، تو پھر وہ ہمارے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ عشق رسول کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو دین یو ول لرن اباؤٹ دیٹ ایسپیکٹ. بٹ دس تھنگ یو شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ یہ سارا جو بھی تصور ہے یہ آپ کو دنیا سے کاٹتا نہیں ہے، آپ کو اس دنیا میں رہنا سکھاتا ہے. ہاں، انٹر لنکڈ ہے وہ. بیکاز آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو علامہ کا سارا تصور ہے یہ کیا ہے؟ گاڈ، مین اینڈ یونیورس کے اوپر. اور جو قرآن کی جو آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہ میں نے اس کائنات کو تمہارے تابع کیا ہے، یعنی کہ تمہارے لیے مسخر کر دیا. مسخر اب جو کرنا ہے وہ آپ کریٹیوٹی کے بغیر کر ہی نہیں سکتے. مطلب چاند پر پہنچنا، اس کو مسخر کرنا ہے، ادھر سے کوئی معدنیات نکالنا، اس کو اپنے زیر استعمال میں لے کے آنا کسی چیز کو، تو اس کا معنی ہے کہ آپ نے اس کو مسخر کر لیا اسے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ممکن نہیں ہے اگر آپ کے اندر وہ تخلیقی قوت نہ ہو. آپ کے اندر تخلیقی قوت جو ہے جو زمانہ ہے وہ اٹ از جسٹ پیورلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. مطلب جو بھی اب وہ برانچ آپ کی آئے گی وہ اسی فارم میں آنی ہے.
یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہونا کہ آپ نے کوئی ایسی کو آیت پڑھنی تو آپ چاند کے اوپر چلے جائیں یہاں پہ، یہ نہیں ہونا. وہ آپ کو ایفرٹ کرنی پڑنی ہے، آپ کو یہ راکٹس بنانے پڑنے ہیں، آپ کو اسپیس شپس بنانی پڑنی ہے اگر آپ نے اسپیس کے اندر جانا ہے. سو دس از ہاؤ دا فیوچر از. تو ہمارے جو ہیں انفارچونیٹلی وہ جب ایسی چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں تو بالکل بریک لگا دیتے ہیں کہ بس یہ آپ نے حاصل کر لیا، آپ نے یہ کر لیا اور باپ نے وہ نیک عمل کر دیے اور اس کے بعد جو ہے آپ بس مر گئے، حوریں مل جائیں گی آپ کو. the thing is this کہ نیک عمل کرنے والے لوگ بھی جو ہیں اگر ان کے اندر وہ جذبہ نہ ہو تو آپ پھر بھی غلام قوم تو بن سکتے ہیں، اور بنتے نہیں آئے. کمزور قومیں ہمیشہ دوسری قوموں کے حکم کے تابع ہی ہوں گی، اور ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم دوسروں کے حکم کے تابع ہی ہیں.